الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محبوب خدا سید و سرور کے برابر محبوب خدا سید و سرور کے برابر لائے تو کوئی میرے پیمبر کے برابر کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت ہونگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر ہونگا نہ ہوا ہے کوئی حیدر کے برابر نادان انہیں اپنا سا سمجھتے ہیں نیازی نادان انہیں اپنا سا سمجھتے ہیں نیازی ذرہ نہیں ہوتا ہے گوہر کے برابر اللہ رب العزت کا کرم ہے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہا رازدار معوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ سید جن و انسا امت کے سہارے نبیوں کے سردار سیاح لامکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے بزرگان دین کا فیضان گرامی ہے اور بار بار ہم لوگ ان رحمت بھرے سایوں میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے عزیزان گرامی عزیز بزرگوں عزیز دوستوں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے یقیناً کم ہے اتنی نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ان کو گننا چاہے تو اس کا ہم حساب بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار میں بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ رب نے جو نوازشات اکرامات انعامات ہم پر کیے ہیں وہ بے حساب ہے بچپن سے لے کر اس عمر تک اور پھر عمر ڈھلنے کے بعد بڑھاپے تک اور بڑھاپے کے بعد سے موت تک اور موت کے بعد سے قبر تک اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العزت کے احسانات ہی احسانات ہے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا یقیناً محال ہے اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العزت کا تو پھر نعمتیں اور زیادہ دی جائیں گی اور اگر ناشکری کرو گے تو زندگی تم پر تنگ کر دی جائیں گی تو نعمتیں بہت ساری اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہمارا ایک اصول ہے کہ ہمیشہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں اور اس میں پھر تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے اور جو بند دل ہے وہ کھل جاتے ہیں روح کو تازگی ملتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے حضور کی قربت کا باعث درود پاک ہے تو سب مل کر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بی ان تصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفی وعلی آلہ و صحابہ و احبابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پچھلے جمعۃ المبارک موت کے بارے میں ہم لوگ کچھ
اہم باتیں سننے اور سنانے کی سعادت مندی حاصل کر رہے تھے۔ بتایا گیا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سب اقرار ہی کرتے ہیں اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ مسلمان بھی کہتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، ایک ہندو بھی کہتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، عیسائی کا جواب بھی یہی ہے کہ موت آنی ہے۔ ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، ہر عقیدے کا انسان اس حقیقت کو جانتا ہے کہ بس موت آنی ہے۔ لوگوں نے ہمت اتنی کی ہے کہ خدا کا انکار کیا ہے، لوگوں نے یہاں تک ہمت کی ہے کہ نبیوں کا انکار کیا ہے، لوگوں نے کیا نبیوں کو نہیں جھٹلایا ہے؟ ہاں برملا لوگوں نے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ لستا مرسلا، ہم تم کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ ان کے سامنے معجزات پیش کیے گئے لیکن پھر بھی ابو جہل رہا ہے۔ ان کے سامنے رسول اللہ کی سیرت تھی لیکن پھر بھی ابو لہب رہا ہے۔ جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا ہے، اور جنہوں نے مان لیا ہے وہ صدیق اکبر بن گئے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے وہ فاروق اعظم بن کر چمکے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے وہ عثمان غنی سخاوت کے علمبردار بن کر چمکے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے وہ شجاعت کے پیکر اور مولا کائنات بن کر چمکے ہیں۔ تو ماننے والوں کی بھی بڑی فہرستیں ہیں اور نہ ماننے والوں کی بھی بڑی فہرستیں ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، شیطان کے حواریین بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور رحمان کے چاہنے والے اور اس راستے پر چلنے والے عباد الرحمان بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر مجھ سے راز پوچھنا چاہو تو راز یہ ہے کہ جتنے اعلیٰ مرتبے تھے وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں اور جتنے نچلے درجے کے جو مقامات تھے وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب قیامت تک اگر کوئی نبی کتنی ہی کوشش کر لے تو امام الانبیاء کا مقام نہیں ملنے والا ہے۔ جو مقام رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے، کسی نبی کا وہ مقام نہیں ہے، بلکہ نبی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ مالک ہمیں ان کا امتی بنا دے، تو وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ اور کوئی کتنی ہی اگر صداقت میں کوشش کرتا رہے، بچپن سے لے کر پیدا ہونے کے بعد سے موت کی آخری ہچکی تک اگر کسی نے سچ کے علاوہ بولا کچھ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کا مقام اس کو نہیں دیا جائے گا۔ جو مقام جناب صدیق اکبر کو عطا ہوا ہے بس یہ ان کا حصہ تھا۔ کوئی کائنات میں کتنا بھی بڑا عدل و انصاف کرنے والا آ جائے لیکن فاروق اعظم سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی پوری دنیا لٹا دے لیکن عثمان غنی کی سخاوت سے آگے نہیں جا سکتا ہے، اور مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کی ولایت اور آپ کی شجاعت سے آگے کوئی بہادر نہیں جا سکتا ہے۔ جتنے اعلیٰ مقام تھے رب نے سب بانٹ دیے گئے ہیں۔ ہاں سنو، اگر اولیاء کرام میں کوئی کتنی ہی کوشش کر لے تو کہتا ہوں کہ غوث اعظم سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ جسے مقام ملے گا ولایت میں پہلے دہلیز غوث اعظم پر جانا ہوگا، وہیں سے مقام ملے گا۔ اور اولیاء کرام میں اگر کوئی دوسرا غریب نواز بننا چاہے تو جو مقام اللہ نے سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حضور غریب نواز کو دیا ہے، اب وہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو شاید آپ لوگوں نے اب تک نہیں سنے ہوں گے، اور اگر اس کا جواب ہے تو شاید نہیں بن پائے، لیکن جو اعلیٰ مقام تھے وہ بانٹ دیے گئے ہیں۔ امام الانبیاء کا مقام بانٹ دیا گیا ہے، صداقت کے علمبردار کا مقام بانٹ دیا گیا ہے، فاروق اعظم کو مقام دے دیا گیا ہے، سخاوت کے علمبردار کو مقام دے دیا گیا ہے، اور ذوالنورین کا مقام بس ان کا حصہ تھا، انہیں دیا گیا ہے۔ مولا کائنات کا جو مقام تھا وہ انہیں دے دیا گیا ہے۔ اب نیچے آ جائیے، بزرگان دین میں اولیاء کرام میں جو اعلیٰ مقام تھے وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں۔ اب جتنے نچلے درجے کے مقام تھے تو وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اب کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا نافرمان، رب کا سرکش اور خدا کو جھٹلانے والا اور کیسا ہی بڑا سے بڑا گناہ گار آ جائے، شیطان سے بڑا شیطان تو نہیں بن سکتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے بس وہ شیطان ہی رہے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے سب شیطان، لیکن اس سے آگے نہیں جائے گا کوئی۔
کوئی کتنا بھی بڑا نافرمان پیدا ہو جائے تو نمرود سے بڑا نمرود نہیں بنے گا. جتنے اعلیٰ مقام تھے وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں، جتنے اسفل مقام تھے وہ بھی بانٹ دیے گئے ہیں. اب حضور کی امت کو بیچ بیچ میں آمنا اور صدقنا کہہ کر اپنا راستہ طے کرنا ہے. ہم بالکل بزرگان دین کے پیچھے پیچھے اگر چلیں گے تو سمجھ لو کہ یہی صراط مستقیم ہے. جو راستہ انہوں نے چل کر دکھایا ہے، ہم اپنے اسلاف کرام کے طریقے کو اپنائیں اور ان کی روش کو اپنائیں، ان کے راستے کو اپنائیں، ان کی دہلیز سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں پر گزاریں. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کو عبادتوں کے ذریعے زینت بخشنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ سارا کھیل ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ سارا معاملہ جو نظروں کے سامنے ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ جسم سے روح کھینچ لے گا اور پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہاں جو نیکیاں کمائی ہے وہ ساتھ ساتھ جائیں گی، جو گناہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہونا ہے. نہ آیا ہو نہ میں لایا گیا ہوں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے جس وقت کائنات بنانے سے پہلے کن کہا ہے تو اس وقت ساری روحیں پیدا ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں کہ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں. بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں. اور میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت میں بہلایا گیا ہوں. نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں مردے کو غسل دے کر بھجایا جا رہا ہے؟ آخر اس کو مٹی میں تو ڈالنا ہے، اس کو دفن تو کرنا ہے. کیوں اس کو چٹا لباس دیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو سفید اور قیمتی لباس سے نوازا جا رہا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. یہ اللہ کا شاہکار ہے، یہ نائب پروردگار ہے. رب نے اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس وقت بھی اسے عزت بخشی ہے اور جس وقت یہ مر رہا ہے اس وقت بھی اس کو عزتوں سے نوازا جا رہا ہے. زندگی بھر اگر اس کو غربت کی وجہ سے نیا لباس نہیں ملا ہے تو موت نے آ کر رکھ لیا میری غریبی کا بھرم، موت نے آ کر رکھ لیا میری غریبی کا بھرم. اب پہننے کے لیے جوڑا نیا مل جائے گا. کتنا بھی غریب ہو خود کے پیسے سے کفن نہیں ملتا ہے. ہزاروں لوگ تمہارے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے پیسوں سے اس غریب کو کفن دے دو تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے. کچھ میرا پیسہ بھی اس کی تدفین میں ڈال دو تاکہ میری ہمدردی کا سامان ہو جائے. یہ غریب ہے، اس کی تدفین میں کچھ روپیے میرے لگا لو تاکہ میرے والدین کی مغفرت ہو جائے. تو اب پہننے کے لیے جوڑا نیا مل جائے گا. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ کہا جا رہا ہے کیوں اسے غسل دیا جا رہا ہے، کیوں اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جا رہا ہے، عطر سے اس کو معطر کیا جا رہا ہے، نیا لباس اسے پہنایا جا رہا ہے. ہاں اس کی عزت تو دیکھو، سارے نیچے چل رہے ہیں اور اس کو کاندھوں پر اٹھایا گیا ہے. واہ رے انسان تیری عزت کہ تو نے خدا کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. زندگی بھر تو اگر اس کی نافرمانی کرتا رہا ہے، رب کے حکموں کو توڑتا رہا ہے، اس کی نافرمانی پر نافرمانی کیا ہے، اذانوں کی آوازیں تیرے کانوں سے ٹکراتی رہی لیکن پھر بھی تو رب کے گھر کی طرف نہیں آیا ہے. اس کے باوجود اس نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. یہ نافرمانیوں کے باوجود رب نے کہا کہ یہ میرا شاہکار ہے، اس کو اچھی طرح سے غسل دے دو، اسے چٹا لباس پہناؤ، اسے نیا کفن دو، اس کے لیے قبر کھودو. ذرا سوچو جانور بھی تو مرتے ہیں، گھسیٹ کر کچرے میں ڈال دیے جاتے ہیں، گھسیٹ کر کسی جنگل میں پھینک دیے جاتے ہیں، لیکن کسی انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا نائب ہے، یہ خلیفہ ہے اس زمین پر، اس کو اللہ نے عزتیں دی ہے. موت کے بعد بھی اسے عزتوں سے نوازا جا رہا ہے. کہا کہ اس کے لیے قبر کھودو اور اس کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاؤ اور قبرستان جا کر بڑے ادب سے اس کی تدفین کر دو. اور یاد رکھنا جب اس کی نماز پڑھنے لگو، اس کے لیے دعا کرنے لگو، اس کا جنازہ پڑھنے لگو تو سارے پیچھے کھڑے ہو جانا، اس کو سب سے آگے رکھ دینا.
مالک کیا یہ کوئی کعبہ ہے؟ کہا نہیں، یہ کعبہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو آگے رکھو، اس کی عزت بتائی جا رہی ہے، اس کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ کعبے کا امام بھی ہے تو میت کے پیچھے کھڑا ہے اور تیری میت کو آگے رکھا گیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، جتنا گہرائی میں ڈوبو گے تو اتنے جواہر نکل آئیں گے، زندگی کا راز سمجھ میں آئے گا۔ کہا تھا کہ مجھ کو پانا ہے تو مجھ میں اتر کر دیکھو، مجھ کو پانا ہے تو مجھ میں اتر کر دیکھو، یوں کنارے سے سمندر کو پہچانا نہیں جاتا، ہمیں پہچاننے کے لیے تھوڑا سا شعور لا، یہ تیری واہ واہ سے آگے کی بات ہے۔ انسان بس آیا ہے، پیدا ہوا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ او انسان، تیری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ رب نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تو اپنے رب کو پہچان لے، تو اپنے رب کی پہچان کر لے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی پہچان کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد حقیقی تو یہ تھا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤ۔ فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ بندے رب کو پہچانے، لیکن رب کو بھول کر بندے ہر چیز کو پہچاننے لگے ہیں۔ یہ ہم سے ذرا بھول ہوئی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ موت سے پہلے ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور رب کی پہچان حاصل کریں۔ یہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں، آخر وہ کون ہستی ہے، اور اس کے بارے میں ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اس معاملے میں انسان کو جو ہے طرح طرح سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، او مجھے کہاں ڈھونڈتے ہو، میں تمہارے اندر ہوں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ رب نے کہا کہ وہ تمہاری ذات میں موجود ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے اپنے اللہ کو پاؤ گے۔ یہ آیتیں ہمیں سبق دیتی ہے کہ اس سے بے خبر نہ رہنا، اس کو ہمیشہ اپنے قریب پانا۔ کبھی کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہاں ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کبھی ہم اتنی اندر اتر کر نہیں دیکھے ہیں کہ اس کی ذات ہے کیا، وہ کون ہے، وہ مالک حقیقی کی پہچان کیسے حاصل کی جائے۔ یہ عبادتوں پر عبادتیں، سجدوں پر سجدے اور غفلت کے سجدے، بھلا اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ زاہد بے اما ناز تقوی نہ کر، یوں عبادت دکھانا ضروری نہیں، دل اگر نہ جھکے سجدہ بیکار ہے، صرف سر کو جھکانا ضروری نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی عبادت اور کیفیت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری ضرور کریں، اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، عبادتوں کا راز حاصل کریں۔ اگر ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے، درود میں ہمارے مٹھاس نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کر اپنی کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا کہ کہاں پر مجھ میں کمی ہے اور کس عیب کو مجھ میں سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک توفیقات عطا فرمائے۔ لاکھ طوفان اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے، آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے۔ گر ملے عشق نبی مثل اویس قرنی، ایک دیوار